سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں ہمارا موضوع نکاح سے متعلق ہے، اور اس ٹاپک میں ہم نکاح کی اہمیت، اس کی فضیلت، احکام، شرائط اور ارکان وغیرہ اور اس کے دیگر مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے، جس کے سبب زوجین حلال رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ گویا اسلام میں نکاح مرد و عورت میں ایک پختہ معاہدہ ہے، جس کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور اولاد کا نسب صحیح ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری خواہشات اور نفسیاتی محرکات رکھے ہیں۔ ان کا ایک محرک کھانے کی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے کہ کھانا پینا ایک لازمی جز ہے، لازمی محرک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا محرک ہے جنسی خواہش، اور اسی جنسی خواہش پر نسل انسانی کی بقا کا انحصار رکھا گیا ہے، اور نسل انسانی کی بقا نکاح پر موقوف ہے، اور یہ انسان کی طبعی خواہش بھی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی اشیاء میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں حلال اور حرام کی معلومات دی گئی ہے کہ کیا چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور کیا چیز ہمارے لیے ناجائز ہے، اسی طریقے سے نسل انسانی کی بقا کا جو بنیادی انحصار جس چیز پر ہے وہ نکاح پر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی کچھ احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کون سا ذریعہ ہمیں اپنانا چاہیے اور کن ذرائع سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جائز ذرائع کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ نکاح سے ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک نسل انسانی کی بقا کا تعلق ہے تو اس سے متعلق قرآن فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ تو اس آیت میں نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر نہیں بہکتی اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث مبارکہ میں نکاح کو نصف دین قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شادی کر لی تو اس نے اپنا نصف ایمان بچا لیا، تو اب بقیہ نصف کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ چنانچہ مذکورہ احادیث مبارکہ سے نکاح کی فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح کرنا نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے اور حفاظت ایمان کا ذریعہ بھی ہے۔ اب چلتے ہیں نکاح کے احکام کی طرف۔ مفسر کرام کے نزدیک نکاح 5 حیثیتیں رکھتا ہے: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، مکروہ تحریمی اور حرام۔ پہلا ہے جب انسان کو حرام میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو، یعنی کہ اسے پکا یقین ہو کہ وہ حرام فعل کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ جبکہ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب انسان کو حرام میں پڑنے کا خوف ہو۔ پہلی صورت تھی یقین، دوسری میں ہے خوف، یعنی کہ شبہ ہے، اسے خوف ہے صرف، اور غالبہ شہوت بھی ہے، تو اس کنڈیشن میں اس پر نکاح کرنا
واجب. جس شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہو جائے تو پھر تاخیر کرنا گناہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے. ایک میں بالکل یقین ہے اور دوسرے میں شبہ ہے. جبکہ تیسری کنڈیشن ہے کہ مرد اگر مہر دینے پر قادر ہے، بیوی کا نان و نفقہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، پلس حقوق زوجیت بھی ادا کرنے پر قادر ہے، جبکہ شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. چوتھی کنڈیشن ہے کہ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا اور نان و نفقہ نہ دے سکے گا، یا نکاح کرے گا لیکن حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے گا، تو نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ اسے خوف ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا. جبکہ لاسٹ جو کنڈیشن ہے اس میں اس بات کا یقین ہو کہ نکاح کے بعد وہ نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا زوجیت کے حقوق ادا نہ کر سکے گا، تو نکاح کرنا حرام ہے. لیکن نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کنڈیشن میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام کہلائے گا. اب آ جاتے ہیں نکاح کے ارکان پر. نکاح کے 2 ارکان ہیں، ایجاب اور قبول. ایجاب کہتے ہیں وہ کلام جو پہلے بولا جائے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہے. جو پہلا کلام بولے گا نکاح کی غرض سے تو وہ ایجاب کہلائے گا. اور جبکہ دوسرا شخص جو اس کے جواب میں جملہ کہے گا یا قبول ہے کے الفاظ کہے گا تو وہ قبول کہلائے گا. مثلا ایک کہے میں نے اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا، نیکسٹ پرسن کہے کہ میں نے قبول کیا، تو پہلے کے کہے ہوئے الفاظ ایجاب کہلائیں گے اور اس کے جواب میں دوسرے الفاظ کو قبول کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایجاب اور قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایجاب میں بھی ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے اور قبول میں بھی. جیسے کہ ہم نے مثال میں جانا کہ میں نے اپنا آپ تیری زوجیت میں دیا، تو دیا ماضی کا صیغہ ہے. اور جبکہ جواب میں بھی کیا کہا گیا، قبول کیا، تو یہ بھی ماضی کا لفظ ہے. تو اس طرح سے ماضی کے دونوں لفظ کہنا ضروری ہے، تب ہی نکاح ہوگا. ایک اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک طرف سے امر کا صیغہ بولا جائے اور دوسری طرف سے ماضی کا لفظ بولا جائے. امر سے مراد حکم کا لفظ بولا جائے، جملہ بولا جائے. جیسے کوئی کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے یا تو میری ہو جا. نکاح کر دے یہ بھی ایک حکم کے اس میں آ رہا ہے، یا میری ہو جا یہ بھی ایک حکم ہے. اس کے جواب میں سیکنڈ پرسن جو ہے ماضی کا لفظ بولے کہ میں نے قبول کیا، تو پھر نکاح ہو جائے گا. ایک اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو یعنی پریزنٹ کا صیغہ ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا پاسٹ کا صیغہ ہو، تو تب بھی نکاح ہو جائے گا. وہ یوں کہ کوئی کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا نکاح کرتی ہے، تو یہ حال کا صیغہ ہے، پریزنٹ کا صیغہ ہے. اور اس کے جواب میں جب کہا جائے کہ کیا، تو ٹھیک ہے، مطلب جواب میں اس نے کیا کا لفظ کیا یعنی کہ ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے نکاح ہو جائے گا. یا پھر یوں کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک طرف سے حال کا صیغہ ہے اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر دونوں جملے مطلب ایجاب اور قبول دونوں اگر مستقبل کے صیغے ہوں تو پھر نکاح نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ میں نکاح کروں گا یا قبول کروں گا، تو یہ مستقبل کے صیغے ہیں. تو اس طرح سے اگر دونوں مستقبل کے صیغے بولے گئے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. نکاح کے موضوع سے متعلق جو ہم نے گفتگو کی اس کا حاصل کلام اگر ہم نکالیں، سب سے پہلے معاشرے میں بڑھتی بے حیائی کی روک تھام کے لیے نکاح کو ہمیں آسان بنانا پڑے گا. پھر ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ نکاح کو بھی نصف ایمان کہا گیا ہے. اسی بات یہ ہے کہ اگر نکاح کے اسباب کسی شخص کے پاس موجود نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ شہوت سے بچنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا رہے کہ اللہ عز و جل اس کے معاملات میں بہتری فرمائے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نکاح سے متعلق دیگر جو مسائل وغیرہ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.